بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، حصہ چہارم۔ زمزم کی کھدائی کے موقع پر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، کوئی دوسرا معاون و مددگار نہ تھا۔ اس موقع پر آپ نے منت مانی کہ اگر خدا مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا۔ قدرت نے ان کی دعا قبول کی اور 10 بیٹے دیے، جن کے نام تھے عبداللہ، زبیر، ابو طالب، عباس، زرار، حمزہ، موقوم، ابو لہب، حارث اور غداق۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی منت ادا کریں، چنانچہ اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا تم میں سے کون ہے جو بخوشی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ پہلے تو سبھوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر سبھی نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے کہا، ہم حاضر ہیں، آپ جسے چاہیں ذبح کے لیے منتخب کر لیں۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو آمادہ پایا تو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور 10 بیٹوں پر کرہ ڈالا۔ کرہ سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ کے نام پر نکلا۔ حضرت عبداللہ گھر والوں کی آنکھ کا تارا اور خاندان بھر میں ہر دل عزیز تھے۔ سبھی نے چاہا کہ انہیں ذبح نہ کیا جائے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے وفائے عہد ضروری ہے، اگرچہ اپنے ہاتھوں اپنے جگر بند کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے۔ فرزندان عبدالمطلب اور اکابر قریش نے کہا کہ ایک بار پھر کرہ ڈالیے، شاید کسی اور کا نام نکل آئے۔ دوسری بار کرہ ڈالا گیا، وہ بھی حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اب حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اپنے پارۂ جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس عزم محکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل کو ذبح کرنے پر تیار ہوئے، اسی عزم محکم کے ساتھ حضرت عبدالمطلب اپنے فرزند کی قربانی پر آمادہ ہوئے۔ اکرمہ بن عامر نے کہا کہ اے سردار قریش، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالا تو پھر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل نکلے گی اور اس رسم کے بانی آپ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں اور کسی کاہن سے مشورہ کریں۔ سب نے کہا کہ اکرمہ کی رائے صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے واقعے سے آگاہی کے بعد پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ 10 اونٹ۔ اس نے کہا کہ پھر 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام پر کرہ ڈالو۔ اگر کرہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے کرہ ڈالتے جاؤ۔ اگر 100 اونٹوں کے مقابل بھی کرہ عبداللہ کے نام نکلے تو پھر اسے ذبح کر دینا۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹوں پر کرہ ڈالا گیا، کرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ ہوتا رہا اور کرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلتا رہا، اور جب اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی تو کرہ اونٹوں پر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر سب کے دلوں میں اطمینان اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، مگر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے۔ فرمایا دوبارہ کرہ ڈالا جائے۔ دوسری بار بھی کرہ اونٹوں پر نکلا۔ مزید اطمینان کے لیے ایک مرتبہ اور کرہ ڈالا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کرہ اونٹوں پر نکلا تو اطمینان قلب حاصل ہوا۔ اسی وقت 100 اونٹ نہر کر کے تقسیم کر دیے اور خود انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے گوشت کو نہ کھایا نہ چکھا۔ اس قربانی نے انسانی جان کی قدر و قیمت میں 10 گنا اضافہ کر دیا۔ جناب عبداللہ نے اطاعت کا جو کردار پیش کیا، اس کی جھلک ماضی کے آئینے میں کہیں دکھائی دیتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا سن 13 برس تھا اور حضرت عبداللہ کا سن 11 برس۔ دونوں انتہائی صبر کا جوہر دکھاتے ہیں، نہ تہے تیغ سر رکھنے سے ہچکچاتے ہیں اور نہ رشتہ حیات قطع ہونے سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔